جو مرضی کرو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو، ورنہ بربادی کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ دھوکے کا گھر ہے دنیا، یہ مچھر کا پر ہے دنیا، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہاں حسین جیسوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یزید جیسے ناپاک، اور شمر جیسے ناپاک، اور ابن زیاد جیسے ناپاک انسان تخت شاہی پر بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے، اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے، تو میری یہ درخواست، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے۔ ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما۔ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی۔ مسلمان پہ صدقہ واجب ہے۔ یا رسول اللہ علم یستطع، نہ ہو پیسہ تو کیا کرے؟ تو سنو اپنے نبی کی بات، یعمل بیدیہ، یعمل بیدیہ وینفق علی نفسہ ویتصدق۔ تو اسے چاہیے کہ وہ بازار میں جا کے مزدوری کرے، وہ کھیت میں جا کے مزدوری کرے، وہ منڈی میں جا کے مزدوری کرے، اور مزدوری سے پیسے کمائے، کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اوپر خرچ کرے۔ خرچ کرنا اتنا ضروری ہے، یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت ہے، جس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے تیرے پاس تو خرچ، تو مزدوری کر، مزدوری سے مال بنا، کچھ اپنے اوپر خرچ کر، کچھ غریبوں پر، کچھ اپنے جیسے اور غریبوں پر خرچ کر، اپنی عبادت بناؤ۔ مصلی پہ بیٹھے رہنا مطلوب نہیں ہے، اعتدال ہے۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میں نے تیرے اوپر قرآن اس لیے تھوڑا ہی اتارا ہے کہ تو لمبی نمازیں پڑھ اپنے آپ کو تھکا لے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے محبوب تبلیغ کا کام تو کر، پر ایسا نہ کر کہ تو خود گھل کے مر جائے، کوڑ کے مر جائے، دکھ درد میں مر جائے۔ درمیانے درجے کی تبلیغ کر، درمیانے درجے کی نماز پڑھ۔ عبادات میں اللہ نے کہا اعتدال۔ اور جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے، جب اخلاق میں زور دکھایا، جب اخلاق میں بلندیوں کو چھوا، تو اللہ تعالیٰ نے اعتدال کی بجائے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا، شاباش بھی دی، اور آگے مزید بڑھنے کا حکم بھی دیا، شاباش بھی دی۔ پہلے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم اور اس کے تحریر کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، اے میرے حبیب شاباش، انک لا شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ انک لذو خلق نہیں کہا، انک لعلی کہا، علا، کہ سارے اخلاق پر تو چھا گیا ہے، اور اخلاق تیری باندی بن گئے ہیں، اور اخلاق تیرے غلام بن گئے ہیں، اور تو اخلاق پر حاوی ہو گیا ہے۔ شاباش، انا اور لام، یہ دو کا میں ترجمہ کرتا ہوں، شاباش، اے میرے نبی شاباش، تیرے اخلاق پہ کیا کہنے، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، میں تجھے داد دیتا ہوں، میں تیرا رب تجھے داد دیتا ہوں، تجھے شاباش دیتا ہوں کہ تیرے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہا تھوڑی آنکھیں دکھا، یہ نہیں کہا ذرا زبان میں تیزی لا، یہ نہیں کہا ذرا نظروں کے تیر برسا، یہ نہیں کہا قہر آلود نظروں سے دیکھ، یہ نہیں کہا کہ چہرے کو عبوس بنا، یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑے کم کر، نہیں، انکا لا، لام اور انا، یہ لام اور انا مل کر کیا بنتا ہے؟ شاباش۔ جیسے استاد شاگرد کے کندھے پر، کمر پر، پیٹھ پر ہاتھ مار کہتا ہے بیٹا شاباش، تو نے بڑے اچھا نمبر لیے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب شاباش،
اپنے نبی کی کمر پہ اللہ ہاتھ مارتا ہے، کہتا میرے حبیب شاباش، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہاں شاباش دی، پھر کہا اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھا، کیا کہا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ، اپنے پر پھیلا دے۔ آدمی کے پر تو نہیں ہوتے، بازو ہوتے ہیں۔ پرندہ پر کب پھیلاتا ہے؟ جب وہ زخمی ہو کے گرتا ہے اور اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اپنے پروں کو یوں پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس آیت کو صحیح میں اپنے کالج کے دور سے سمجھا ہوں، تفسیروں سے نہیں سمجھا ہوں۔ تو میرا رب کہہ رہا وَاخْفِضْ، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا۔ یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے۔ وَاخْفِضْ، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر کاش تمہیں 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھی، ایک نماز ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میری عزیزوں مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے، اور اس ڈینالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو کوئی 12 بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے
1792 میں لندن میں ایک عورت تھی میری والسٹون کرافٹ، اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ عورتوں کو آزاد کیا جائے۔ اس آزادی کا زہر ہے جو آج بھرا ہوا ہے۔ پھر اسی لندن میں 1792 1998 200 سال گزرے کہ اسی انگلینڈ کا سروے کیا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا تم گھریلو خاتون بن کے رہنا چاہتی ہو جو اسی طرح جیسے آج زندگی ہے؟ 98% عورتوں نے کہا ہم گھر کی خاتون بن کے رہنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامند میسر نہیں ہے۔